اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ سورۃ حجرات ہماری چل رہی تھی، کل ہم نے آیت نمبر 12 تک پڑھ لیا تھا۔ تو کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنیادی مسائل بتائے تھے، یعنی ایسی باتیں جس سے زبان کے فتنے اٹھتے ہیں، اس زبان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ کوئی مرد کسی مرد کا اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، اور نہ ہی آپس میں عیب لگاؤ، تانے دو، شکوے شکایت کرو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دوسرے کے برے القاب مت رکھو، اگر رکھو گے تو یہ فسق کے کام ہے، یہ نافرمانی کے کام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا برے گمانوں سے بچو، اچھے گمان کر سکتے ہیں لیکن برے گمان نہیں کرنے چاہیے۔ پھر تجسس نہیں کرنی، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا، اور غیبت نہیں کرنی، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات نہیں کرنی جو اس کے منہ پر بھی کریں تو اس کو بری لگے۔ اور ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو جتنے بھی زبان کے فتنے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت کے لیے بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتائیں، اور ان سے ہم تب بچ سکتے ہیں جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ قید کرنے والی چیز ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ زبان ہے، اور اللہ نے اس کو واقعی قید کیا ہوا ہے، دانتوں کے اندر اور منہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہونٹوں کے اندر، یعنی قید کیا ہوا ہے ہماری زبان کو، اس لوتھڑے کو۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو چلاتے چلے جائیں، مزے لیں، انجوائے کریں، دل بہلائیں اس زبان سے، چٹکلے سنائیں، مذاق اڑائیں کسی کا، دل بہلائیں دوسرے کا بھی اور اپنا بھی۔ تو ان سب فتنوں سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی اللہ نے تکبر ہی ختم کر دیا کہ یہ اس خاندان کے ہیں، یہ اس خاندان کے ہیں، یہ اس قبیلے کے ہیں، یہ اس ذات کے ہیں، یہ اس ذات کے ہیں۔ اللہ نے یہ تکبر ہی ختم کر دیا۔ اے لوگو تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے، یعنی آدم اور حوا سے، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی اعلیٰ قبیلے کا ہے، سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف قومیں تکبر کے لیے نہیں ہیں کہ ہم اس خاندان کے ہیں، ہم اس قبیلے کے ہیں، ہم اس ذات کے ہیں، یہ آپس میں فخر کرنے کے لیے نہیں، یا یہ کہ ہم اس رشتے میں ان رشتوں میں شادی کرتے ہیں ان خاندان میں، اور ہم ان خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں تو کہ ہم ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم بلوچیوں میں کرتے ہیں، ہم سید میں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ اللہ نے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ کوئی ذات، کوئی قبیلہ ہلکا نہیں ہوتا، کوئی کمزور نہیں ہوتا، کوئی گرا ہوا نہیں ہوتا، تمام کے تمام قبیلے اللہ کہہ رہے ہیں پہچان کے لیے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کوئی رنگ و نسل، کوئی ایسا بات نہیں، کوئی بہت اعلیٰ قبیلے کا ہے اور کوئی بہت گندے قبیلے کا ہے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کہا تھا لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، ٹھیک ہے، یعنی کسی ان پڑھ کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی عربی کو
پڑھے لکھے پر فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے۔ فضیلت کی بنیاد ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ قیامت والے دن اللہ کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو ہم نے سنوارنے کی ضرورت ہے، اسی کو بہترین کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، آدم اور حوا سے سب کی نسلیں چل رہی ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم تو یوں کہو ہم مسلمان، ہم اطاعت گزار ہو گئے۔ بدو سے مراد یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، اور اسی وقت کچھ عرصہ گزرا ہوتا تھا ایمان لے آتے تھے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن جو مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ کی مانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی، اپنے شب و روز، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی خوشی، اپنے غمی، اپنے عبادات اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیے تو وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ابھی تو اپنا رنگ ڈھنگ آپ نے اس مسلمانوں والا بنایا ہی نہیں، ابھی تو آپ کے امتحان ہوئے ہی نہیں، ابھی تو آپ فرما بردار مکمل طور پر بنے ہی نہیں ہیں۔ ابھی صرف آپ یوں کہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تم صرف مسلمان، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے بنے ہو۔ تو لہذا ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مومن بھی ہیں، ہم ایمان بھی لائے ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور پھر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، روزانہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، روزانہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ آپ معاف کر دیں۔ تو ان نو مسلم کی اصلاح کی گئی کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم نے فرما برداری دکھانی ہے، پھر تم مومن بنو گے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ایسی بات نہیں کہ اب تم مسلمان ہو گئے تو تم مومن نہیں بن سکتے، تم مومن بن سکتے ہو، شرط کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانو اور اس کے پیغمبر کی بات مانو، اور تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ابھی تو نئے نئے مسلم ہیں، ابھی تو نئی نئی فرما برداری دکھا رہے ہیں، کچھ سال گزر جائے اللہ پھر کہے گا کہ یہ مومن سچے مومن ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تم فرما برداری دکھاؤ تو صحیح، ہم تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑتے۔ جو شک والی بات ہے نا، شروع میں سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اترنے میں مومن کبھی شک نہیں کرتے، اور جب شک میں نہیں پڑتے تو پھر یہ کتاب ایسے متقیوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، پھر ان کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ تو یہ جو شک والی بات ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے، سچی بات ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، مانے کہ نہ مانے، ہے نا، پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہہ رہے جو
شک والی بات ہے، یہ انسان کو ڈاواں ڈول کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں قیامت نے آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں اللہ کو ہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا۔ تو مومن کبھی شک میں نہیں پڑتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو فرشتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں، ان پر وحی اترتی تھی، اور آپ جو بات کہتے تھے ان ہوا الا وحی یوحا، میں وہی بات کرتا ہوں جو مجھ پر وحی اترتی ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ بن دیکھے کا سودا، دیکھنے کے بعد تو انسان کو یقین آ جاتا ہے نا۔ بن دیکھے کا سودا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم ایمان لے آئے ہیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ہم نے یقین کر لیا۔ ہوتا ہے نا بعض بچوں سے کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ چیز ایسی، وہ کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ دکھائیں تو صحیح نا، پھر ہم مان لیں گے، اچھا ایک دفعہ بتائیں تو صحیح، تھوڑی سی جھلک دکھا دیں۔ ہم نے جھلک نہیں دیکھی، یہی تو مومن ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے کہ ہمارا خالق، ہمارا مشکل کشا، ہمارا بہترین داتا، ہماری بہترین نگہبانی کرنے والا، ہماری بہترین نگرانی کرنے والا، اور وہی ہمیں زندہ کرنے والا، اور اسی نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے، اسی نے ہم سے حساب لینا ہے۔ یہ ہمارا پختہ یقین ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جنت بنائی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا وعملوا الصالحات کرتے ہیں۔ اس جنت کے ہم متلاشی بن گئے، اس جنت کے ہم دعوے دار بن گئے، اس جنت کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جہنم ہم نے دیکھی نہیں، ہم دنیا کی آگ کو دیکھ کر ہم مان لیتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور ہم ڈرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچانا، حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، جیسے ہماری رب العزت اللہ کی ذات نے بتایا، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اور ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألوک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ بن دیکھے کا سودا، تو اللہ کہہ رہے پھر اس میں وہ شک نہیں کرتے۔ اب ہمیں پتہ ہے نا گرمیوں کے بعد اب سردیاں آنی ہیں، یقین ہے ہمیں، اب سردیوں کی تیاری، اب فلاں فنکشن آنے والا ہے، فنکشن کی تیاری، اب پھر کیا ہے، کوئی بھی عید کا کوئی موقع ہے، ہمیں پتہ ہے اس موسم کے بعد، اس تاریخ کے بعد عید کا دن آتا ہے، تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ روزے کب آتے ہیں، ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن کا شک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، دیکھا تو کسی کو نہیں کہ کوئی دوبارہ اٹھا ہو، لیکن جب میرے رب نے کہہ دیا کہ میرے لیے ایک دفعہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں، دوبارہ اٹھانا تو مشکل ہے ہی نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر سچا ایمان لاتے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہمیں صحتیں دینے والا ہے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم اس شک میں پھر نہیں پڑیں گے، دعائیں تو مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا، وہ سنتا ہے نا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ کے ہاں وہ ہماری دعائیں محفوظ ہو رہی ہیں، وہ ہماری عبادت محفوظ ہو رہی ہے، یا جو ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ قبول نہیں ہو رہی، اس دعا کے بدلے میں ہماری مشکلات، ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں دور ہو رہی ہیں، یا پھر وہ دعا اللہ قیامت کے دن تک محفوظ کر رہے ہیں کہ جب ہم قیامت والے دن جائیں گے اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ جو دعائیں جو تم نے مانگی تھیں دنیا میں قبول نہیں، آج ان کا اجر مل رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان اس دن حدیث میں آتا ہے کیا خواہش کرے گا، یا اللہ دنیا میں تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج ساری دعائیں قبول ہوتی، اتنا انعام آپ نے اللہ تعالیٰ دیا۔ تو مومن وہ ہیں جو شک میں نہیں پڑتے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا لو کیمرہ ہے، اب گاڑی آہستہ کر لو، سپیڈ سلو کر لو، پکڑے نہ جائیں، ہمارا یقین ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کو کوئی بھی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک جو کھجور کے اوپر گٹھلی ہوتی ہے نا، اتنی باریک سی باریک چیزیں بھی دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے، اونگ نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن میرے رب کو ایسے معاملے پیش نہیں آتے. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم سو بھی جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو ہماری تھکاوٹ کون اتارتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. شکر کریں، فوراً ہم اٹھتے الحمدللہ، گلے شکوے ناشکری سب ہٹیں کہ یا اللہ، یقین مانے نیند اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. انسان اس دنیا سے کہیں گم ہی ہو جاتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. انسان سوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں، سب غم بھول جاتے ہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. اتنی بڑی نیند نعمت ہے. اور اگر نیند نہ آئے نا، یقین مانے یعنی ریسرچ کیا کہ جن کو کھانا نہیں دیا تھا وہ زندہ رہے، بھوکے جن کو رکھا، اور جن کو سلایا نہیں گیا وہ 3 دن کے بعد مر گئے. نیند اتنی لازمی چیز ہے. تو ہمارا ایمان ہے، انما المومن جو ہیں وہ اللہ کی ذات پر ذرا سا بھی شک نہیں کرتے. میرا رب پوری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے. ہم کیا اپنے بچوں پر صدقے وارے جاتے ہیں؟ میرے رب کو ہم پر کتنا پیار آتا ہے، وہ کتنا شفیق ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور ہے اپنے بندوں پر. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ذمہ داریاں ہی ہیں، ہے نا؟ یہ کیا اسلام ایک بوجھ ہے. لیکن اللہ کے نے بہانے بنائے ہیں. میرا بندہ میرے ساتھ تعلق رکھے، میں اس کو کامیابیاں دوں، میں اس کو آخرت کی کامیابیاں دوں، میں اس کو جنت کی خوشخبریاں جو میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کو وہ محل، وہ بہترین گھر وہ اس کو نصیب کروں. تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی فرما برداری، تھوڑی سی قربانی کے بدلے. اور شیطان ہمیں مشکل کر کے وہ دکھاتا ہے. کتنی پیاری کل کی باتیں تھیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نصیحتیں کی کہ تم معاشرے میں ایک بہترین انسان بنو، تمہارا گھر ایک پیار محبت کا گہوارہ بنے، تمہارا آپس میں تعلق. لوگ یہ نہ کہیں منہ سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے عمل دیکھو. ایسی اللہ نے اصلاح کی، ایسی اصلاح کی. دیکھو اس بات کا خیال رکھو. دیکھو تم مومن ہو، نماز پڑھتے ہو، میری یہ بھی تو بات مانتے ہو. تمہارا صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تمہیں تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی، تم اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم نیکیاں کرتے ہو. میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں چاہتا ہوں تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری گفتگو، تمہارے معاملات، تمہارے رویے اتنے پیارے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. یہ بن دیکھے سودے کرتے ہیں، اندیکھی دنیا پر ایمان لے کر آئے ہیں. ان کے لیے مشکل نہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یہ کسی خاندان، رنگ و روپ، کسی نسل، کسی قبیلے پر فخر کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو فکر کس بات کی ہوتی ہے ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. ان کو فکر کس بات کی ہوتی ہے اللہ کے ہاں ہمارا مقام بلند ہو جائے. انسانوں پر برتری حاصل کر لینا تو یہ کیا برتری ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ فکر کرتے ہیں تو اس بات کی کرتے ہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یقین مانے بچوں میں سے وہ بچہ جو ماں باپ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے، کتنا پیارا وہ بچہ لگتا ہے. ماں فخر سے کہتی ہے وہ میرا بچہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، ایسا کر ہی نہیں سکتا. ماں کو مان ہوتا ہے بڑا، ذرا سا بھی کوئی دل دکھا کہ میں اپنے بچے سے بات کرتی ہوں، دیکھنا وہ میرا کیسا سہارا بنے گا، دیکھو وہ کیسے سب کے سامنے مقابلہ کرے گا. ماں کو مان ہوتا ہے. ایسے میرے رب کو بھی اپنے بندوں پر مان ہے. طریقے سے کہتا ہے دیکھو تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو میں نے معاشرے میں ایک بہترین امت، ایک بہترین مقام بنایا، تمہیں بہترین اصول بتا رہا ہوں، ان کو فالو کرو، تم ترقی پاؤ گے، تمہیں میں عزت دوں گا. تم میری بات مانتے ہو، تم ان باتوں کو بھی مانو. دیکھنا تمہارا گھر امن کا گہوارہ، آپس میں پیار محبت رہے گا، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاؤ گے، کچھ بھی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. لیکن میری ان باتوں کو مانو. رنگ و روپ، خاندان، پیسہ، عہدہ، قبیلے، خاندان، ان پر فخر مت کرو. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں.
تو مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، ثم لم یرتابوا، پھر ڈاما ڈول نہیں ہوتے، پھر شک و شبے میں نہیں پڑتے۔ آج بڑے اچھے مومن ہیں اور کل کیا ہو گئے؟ زبان سے گالی گلوچ۔ ان کو پتہ ہے آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رات کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی اللہ دیکھتا ہے، روشنی میں بھی اللہ دیکھتا ہے، دن میں بھی اللہ دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ دیکھتا ہے، اور سب کے سامنے بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اب اذان ہو گئی، اب ہم نے کہنا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ کیا نماز کے بعد اللہ بڑا نہیں رہتا؟ وہ کسی کو بڑا نہیں جانتے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس میں انہیں کسی قسم کا شک نہیں، اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ماں کیوں قربانی دیتی ہے؟ محبت میں، یہ میرا بچہ، یہ میرا گھر، یہ میرا خاوند ہے نا، دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جو رشتہ قربانی بے دریغ بغیر سوچے سمجھے دیتا ہو۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ والدین کا رشتہ ہے، اپنے بچوں کے خاطر بغیر سوچے سمجھے۔ اور کوئی رشتہ ایسا نہیں کہ آگے کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں۔ والدین اپنے بچوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے سب کچھ انہی کو دے دیں، اپنا ایکسپیرینس دے دیں۔ ویسا نہیں انسان بتانا چاہتا، لیکن اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا آگے بڑھیں، اور جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے روشنی چمک نکل رہی ہوتی، وہ خوشی خوشی سب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ جذبے رکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، مال دینا پڑے، جانی قربانی دینی پڑے، اللہ کے راہ میں وہ تیار ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ انہیں پتہ ہے اس بات کا، آج جو کر کے جائیں گے آخرت میں ہمیں وہی ملے گا۔ وہ فکر کرتے ہیں اس بات کی ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب سب جنتی چلے جائیں گے نا، تو جنتیوں کو صرف اس بات پر افسوس ہوگا، ہائی وہ لمحہ ہم نے ایسے بیٹھ کے ضائع کیوں کر دیا تھا۔ ہم اللہ کے ذکر کرتے، ہم اللہ کی تعریف کرتے، ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ جنتیوں کو صرف اس بات پر دکھ ہوگا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کہہ رہے یہ ہیں لوگ دعوے میں سچے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے میں اور رسول پر ایمان لانے میں شک نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا، ہم نے تابع داری کرنی، پھر وہ اپنی منمانیاں نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم نے دیکھنا کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اور میرے نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں میرے درجات بلند، میرے گناہ معاف، میری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر بھی انسان کوئی اپنی عقل لڑائے گا، لیکن میرے نبی کے جو طریقے ہیں وہی کریں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو اپنا دین؟ اتنے پیارے اصول بتانے کے بعد، اتنی زیادہ ہماری رہنمائی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو اپنا دین؟ اتنی نیکیاں کر لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے تو صدقہ خیرات کر لیے ہیں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمام کے تمام معاملات اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہے نا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے جہاد کر لیا، ہم نے صدقہ خیرات کر لیا، آپ پر احسان جتلا رہے ہیں۔
قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ جتلاتے تھے نا لوگ آ کر، اے محمد کب تک آپ کے خاطر قربانیاں دیں، کتنا آپ پیسہ لیں گے، کتنا کو صدقہ خیرات دیتے رہیں، ہیں؟ کتنے کو قربانیاں دیں۔ اللہ نے کہہ دیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت بتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ہدایت دی اور ایمان کے راستے پر چلایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس بات کو تسلیم کرو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف نبی بھیجا۔ اللہ نے اپنا کوئی احسان قرآن مجید میں نہیں جتلایا، ایک احسان اللہ نے جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ایک احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا ہے، یہ میں نے احسان ان پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ پر آ کر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب کتنی باتیں مانیں، اب مشکل اور احکام نہ بتائیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ ان سے کہیے اللہ کو احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اس کے بعد اس نے یہ احسان کیا تمہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، تمہارے والدین کو مسلمان بنایا، اگر والدین مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ یہ اللہ نے فضل کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی تمام چھپی باتیں، اور اللہ سب کچھ، واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، یا اللہ آپ ہمیں بچائے رکھیں برے اخلاق سے، والاعمال اور برے اعمال سے، والاہواء برے خواہشات سے، والادواء اور بری بیماریوں سے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی اللہم طہر قلبی من النفاق، دعائیں کرنی ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا لیں۔ یہ جو دل ہے نا یہ تمام بیماریوں کا جڑ ہے، اگر یہ صحیح رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور آپ نے پھر دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے۔ ہمارا دل اچھی باتیں سوچے، ہمارا دل فطرت سلیم پر ہو تو دعائیں کرنی ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق۔ یہ جو کل ہم نے باتیں پڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن کیسے ہم نے پڑھا کہ نیکیوں کو مونڈ دینے والی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو پھیر، مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر اس دل کو ثابت قدمی نصیب فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ اس دل کو اپنی اطاعت پر چلا دے، اپنی فرما برداری پر چلا دے۔ تو سورۃ حجرات ہماری الحمدللہ ختم ہوئی، چھوٹی سورت تھی لیکن ذمہ داریاں، مسائل، تربیت، اصلاح، اللہ نے بڑے پیارے پیارے اصول بتائے۔ اچھا 3 صورتیں ہم نے درمیان میں مدنی پڑھی، کون کون سی صورتیں ہم نے پڑھی؟ سورۃ فتح، سورۃ محمد اور یہ سورۃ حجرات، 3 صورتیں ہم نے مدنی پڑھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے مدنی صورتوں کا مضمون کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں مسائل بتائے جاتے ہیں، ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں کچھ ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، ہماری کچھ تربیت کی جاتی ہے۔ اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں توحید ہے، رسالت ہے، اور خاص مضمون آخرت کا ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ قاف شروع ہو رہی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ زمانہ نزول اس کا مکہ میں 5ویں سال سے لے کے 8ویں سال کے درمیان یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس سورت قاف سے لے کر سورت تحریم تک مکی صورتیں ہیں، یعنی 28ویں پارے تک، 28ویں پارے کے اینڈ تک 27واں پارہ اور 28واں پارہ، درمیان میں یہ 7-8 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں۔
اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صورت قاف ہے، اس کو بہت زیادہ آپ عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، آپ اس کو جمعے کے خطبے میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر کی نماز میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر خاص ہمیں جو ڈرایا گیا ہے، آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز بھی ایسے کرتے تھے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، ہمیں اگلی زندگی کی فکر ہو، اگلے جہان کی ہمیں فکر ہو، ہمارے دن کا آغاز ایسا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس کو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا خاص مضمون فکر آخرت ہے کہ ہماری صبح بھی آخرت کی فکر سے ہو، اور ہماری جو ہے اگلے دن کی صبح پھر آخرت کی فکر سے ہو۔ قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن قسم ہے قرآن کی، واو یہاں پر قسمیہ ہے۔ بعض جگہ پر واو کا مطلب اور ہوتا ہے نا، لیکن یہ شروع میں آ گیا، قسم ہے قرآن مجید کی۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنے والی کتاب، قرأ کا مطلب ہوتا ہے نا پڑھنا، قرآن بار بار پڑھنے والی کتاب، مجید شان والی کتاب، ذو العرش المجید، ہم کہتے ہیں نا عرش والا، بزرگی والا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی شان والی کتاب، اس کی قسم، یعنی کیسی یہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی شان کی قسم کھائی۔ اس کتاب کو، اس کو پڑھنا، اس کی 2 آیات پڑھنا اور سمجھنا 100 نوافل سے بہتر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا ساری رات ہم عبادت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الگ نیکی ہے، لیکن اگر ہم اس کی 2 آیات سمجھ لیتے ہیں، ہماری اندرونی بھی تربیت، ہماری بیرونی بھی تربیت، اور اس کے بعد ہم ایسی خیر کی باتیں سیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگلا دن ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم نیکیوں پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برائیوں سے رکنا بھی نیکی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیات کو پڑھنا، سمجھنا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہیں۔ 100 نوافل ہم ایک دن پڑھ سکتے ہیں، اگلے دن ہو سکتا ہے ہم نہ پڑھیں، ہم تھک جائیں، لیکن اگر ہم 2 آیات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ 100 نوافل سے بہتر ہے، کیونکہ انسان پھر برائیوں سے بچتا ہے، پھر انسان چھوٹی سی بھی نیکی ہو کرتا ہے، پھر انسان کا رب کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور اس کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اس کو سیکھنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے 14ویں کے چاند کی مثال، فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو دنیاوی تعلیم کی اہمیت اب ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی، جبکہ میرے نبی نے جو باتیں فرمائیں وہ سچی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھنے والی کی مثال، اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے آسمان پر 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا شان والی کتاب ہے، یہ بار بار پڑھنے والی کتاب، بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ یہ آیات اللہ سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ اس کو میں نے جنت میں ساتھ لے کر جانا ہے، یا اللہ یا تو اپنے کلام سے مجھے نکال دیں، میں اس بندے کو چھوڑنے والی نہیں، اس نے مجھ سے دوستی کی ہوئی تھی، ہے نا، کہتے ہیں نا میرا وہ دوست ہے، میرا وہ دوست ہے، میں اس سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی، میں اس سے مشورہ کیے بغیر رہ نہیں سکتی، میں جب تک اس کو دیکھوں نا میں بے چین ہوتی ہوں۔ اس کتاب سے دوستی کرنی ہے، یہ ہماری سفارش کرے گی، یہ ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جائے گی۔ سورۃ ملک کے بارے میں آتا ہے، قبر میں سورۃ ملک ایک سرہانے پہ کھڑی ہو جائے گی، قبر کا عذاب نہیں دینے دے گی۔ یہ کتاب ہماری حفاظت کرنے والی ہے، یہ کتاب راہ نجات ہے، یہ کتاب ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی، ہمیں تسلیاں دینے والی، ہمیں پریشانی سے بچانے والی یہ کتاب۔ تو یہ کتاب ہماری سفارش کرے گی اللہ کے حضور، اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری سفارش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی سفارش کریں گے جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ لیکن اگر اس سے دوستی کر لی، والقرآن المجید،
اٹھ رہے ہیں تو پھر بھی کھول کے بیٹھ گئے. سرہانے رکھی ہوئی ہماری یہ کتاب, راستے میں ہیں تو اس کو کھول کے پڑھ لیں گے. مجھے نا اس کلاس میں نا ایک خاتون بتا رہی تھی, ان کی نا بیٹی رہتی ہے امریکہ. وہ کہتی ہیں کہ جو یہودنیاں ہوتی ہیں نا, جیسے ہی پریگننٹ ہو ان کی جو بک ہے نا, وہ کہنے لگی 1 سیکنڈ اس سے وہ دور نہیں ہوتی. ان کے بیگ میں ہے وہ کتاب. وہ سفر بھی کر رہی ہیں نا, وہ سفر میں بھی اس کتاب کو کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, وہ اس کو پڑھتی رہتی ہیں. وہ دن رات اپنی بک پڑھتی ہیں, اپنی بک. پکے یہود کہتے ہیں, یہودیاں اتنی پکی ہوتی ہیں, بہت پکی ہوتی ہیں. وہ اپنی کتاب کہتی ہیں, سفر بھی کر رہی ہیں نا, وہ فوراً کھول کے کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ اپنی کتاب پڑھتی ہیں خواتین. اور پریگننسی میں تو وہ کہتی ہیں اتنا پڑھتی ہیں اپنی کتابیں, اتنا پڑھتی ہیں. ہماری تو موبائلوں سے جڑ جاتی ہیں. وہ کیا ابھی بور ہو رہی ہیں, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, وہ ٹائم نہیں گزر رہا. وہ ڈاکٹر بیڈ ریسٹ کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جی واچ کیے جا رہی ہیں. بھی ٹینشن نہ ہو. تو لہذا اس کتاب سے دوستی کرنی ہے. اٹھنا بیٹھنا, اٹھتے ہی, ٹھیک ہے نا, اس پر غور و فکر کرنا, اس کو یاد کرنا. بالقرآن المجید, بڑی شان والی کتاب ہے, بڑی عظمت والی کتاب ہے, بڑی بزرگی والی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک حرف, اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنا اجر بلند ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کو یاد کرتا ہے, جو اس کو سمجھتا ہے, قیامت والے دن کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ. جہاں پر والناس کرو گے وہ تمہارا مقام ہوگا. آج کیسے اس کتاب کی ویلیو ڈاؤن کر دی گئی. کیوں ڈاؤن کی؟ نئے گھر بنوائیں گے, بچوں کو بلائیں گے, وہ پڑھیں گے. دکان کھولنے لگے ہیں تب سورۃ رحمان کی تلاوت لگائیں, آیت کریمہ پڑھوا لیں. چلو جی کوئی پریشانی ہوگی سب مل کے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں. صرف دنیاوی فائدہ لینا ہے اس سے. اس کتاب کو جس نیت سے پڑھیں گے فائدہ ملے گا. برکت کے لیے پڑھیں گے برکت ملے گی, شفا کے لیے پڑھیں گے شفا ملے گی, اجر کے لیے پڑھیں گے اجر ملے گا. اور اجر کے علاوہ عمل کی نیت سے بھی پڑھیں گے. ہمارے اندر سے فضول رسمیں, ہمارے اندر سے فضول خرافات, نافرمانی سب ختم ہو جائے. یہ سب ختم ہو جاتا ہے. درجے تو بلند ہوتے ہی ہوتے ہیں. تلاوت سننے کا بھی اتنا ہی اجر جتنا پڑھنے کا, کہ فرق نہیں وہ فرق ہے. دیکھیں نا, دیکھنے کا اجر, پڑھنے کا اجر, سننے کا اپنی جگہ الگ اجر ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ سے کہا, یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے, اس کے ہر حرف پر پڑھنے کا اجر 10 نیکیاں, سننے کا بھی اجر ہے. سب سے زیادہ عمل کرنے کا. وہ میں نے آپ کو بتایا نا, آپ نے فرمایا کوئی 2 آیات پڑھے, اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے. 100 نوافل پڑھنے سے, ہم 100 نوافل پڑھ سکتے ہیں. وہ تراویح پڑھنے لگتے ہیں رمضان میں تو ہم تھک جاتے ہیں, کبھی اٹھ رہے ہیں تو کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی 8 پڑھ رہے ہیں تو کبھی 10 پڑھ رہے ہیں تو کبھی 12 پڑھ رہے ہیں تو کبھی 20 پڑھ رہے ہیں. تو آج چھٹی ہماری, اور پھر 30 دن ہمیں مشکل ہو جاتی ہیں پڑھنے. آپ نے فرمایا 2 آیات کوئی پڑھے, اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے, کیونکہ یہ کتاب ھدی للمتقین, وظائف کے لیے نہیں آئی صرف. وہ تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہی ملتا ہے, وہ تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے, ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو والقرآن المجید, بڑی شان والی, بڑی عظمت والی یہ کتاب ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم, کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس پر تعجب محسوس کرتے ہیں, انہیں عجیب لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ جائے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, تو ان کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے. کیا بات عجیب ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ ذالک رجع بعید, یہ پھر دوبارہ اٹھنا, یہ لوٹایا جانا, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, یہ تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, اللہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ اس زمین میں سے ہم نے کیا چیز کم کرنی ہے. یہ جو مٹی ہے, اس مٹی کو ہم ہاتھ میں اٹھا کر دیکھیں, اس مٹی کے اندر کتنے فرعونوں, کتنے سرداروں, کتنے بادشاہوں کے جسموں کو دفنایا گیا اور وہ مٹی مٹی ہو گئے, مٹی مٹی ہو گئے. پتہ نہیں ہمارے گھروں میں جو مٹی ہے اس میں کتنے سردار, کتنے بادشاہ, کتنے اعلیٰ عہدوں پر لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا تکبر میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے, زمین میں جب انہیں دفنایا گیا
مٹی مٹی ہو گئے، مٹی میں مل گئے. ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے. کس بات پر غرور کریں، کس بات پر تکبر کریں. یہ جو مٹی ہے اس میں ان کے ذرے ہیں، ہمارا بھی جسم ایسے ذروں میں، ایسے مٹی کے اندر مکس ہو جائے گا. کوئی پہچانے گا نہیں کہ اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر ہمارے ذرے ہیں. کوئی نہیں پہچانے گا. اس مٹی کے اندر ہمارا جسم، ہمارے جسم کے ذرے سب منتشر ہو جائیں گے. کوئی پہچان نہیں پائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لہذا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین اس میں سے کیا چیز کم کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے. یعنی ہر ریکارڈ موجود ہے. اور ان کے جسموں کو ہم نے جس مٹی سے بنایا اور جس مٹی کے اندر دفن ہوئے، جہاں جہاں ذرے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلے دور میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بڑی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے. اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کچھ سمندر میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا. یہ اس نے اللہ سے ڈر کے کہا. اللہ نے فوراً ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا ان ذروں کو اکٹھا کرو. اور آپ نے ذروں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو کہا کن، اور وہ جسم بن گیا. اللہ نے کہا تم نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا یا اللہ میں آپ سے ڈر گیا تھا. تو ہمارے ذروں کو اللہ اکٹھا کر کے بنا نہیں سکتا؟ جسم میں زمین میں دفنانے کے بعد کچھ عرصے بعد جسم ختم ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی بس وہ باقی رہ جاتی ہے. مٹی سے بنے، مٹی میں. اب دیکھیں کوئی بھی، اب تو سائنس نے پروو کر لیا اس بات کو کہ ریڑھ کی ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمیں 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر گئے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا اور مٹی میں ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہمیں قبریں نظر آتی ہیں. سعودیہ میں تو جنت البقیع میں بلڈوزر چلا دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد ختم. ہم پکی قبریں بنا رہے ہیں، ہم چادریں چڑھا رہے ہیں، ہم رات کو جا کر لائٹیں جلا رہے ہیں، ہم پھول چڑھا رہے ہیں. ہم ایسے بے وقوف، وہ اندر جسم ختم. اب دیکھیں کوئی بھی، جب ہم گوشت کھاتے ہیں جو ہڈی ہوتی ہے تھوڑی دیر رکھے نا، چونٹیاں اس کو کھا جاتی ہیں، بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے، وہ ہڈی ختم. اور کچھ یعنی دیکھیں نا تھوڑی دیر بعد اس کو ساری چونٹیاں لگی ہوتی ہیں. وہ کہاں سے چونٹیاں آئیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیا ہمارا جسم جب زمین میں دفنایا جائے گا، یہ بہن بھائی، یہ رشتہ دار، یہ بچے چیک کریں گے، آ کر دیکھیں گے؟ نہیں. وہ جہان ہی فرق ہے، وہ جہان ہی فرق ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اللہ کہہ رہے ہر ایک کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم ہی ہیں جو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتے ہیں اور ہم ہی ہیں جب تمہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کریں گے. اللہ کہہ رہے تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اس کتاب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا. فہم فی امر مریج، اصل بات یہ ہے کہ اب یہ بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں. یعنی مریج کا مطلب جو حق کا انکار کرتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ خود ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں صحیح بات ہے کہ نہیں ہے. کسی کو اٹھا تو نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہے کوئی دوبارہ اٹھا ہو. نانیاں، دادیاں، ان کے والدین، جو گیا وہ آیا ہی نہیں. لیکن جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھی. اللہ نے کہا پرندوں کو کاٹو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو اور پھر مختلف پہاڑوں پر رکھو، اور پھر جب تم ان کو بلاؤ گے تو یہ تمہارے پاس اڑ کر آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر کی بوٹی لگ رہی ہے اور پھر پرندے تیار ہو گئے. اور ہم نے عزیر کا واقعہ پڑھا تھا، گدھا، ٹھیک ہے نا، کھانا باسی نہیں ہوا، تازہ پڑا ہوا ہے، سامنے گدھا جو ہے اس کو گوشت سب کچھ لگا اور وہ تیار ہو کے کھڑا ہوگا. صرف ان کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ بستی اجڑی ہوئی مری ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں کیسے اٹھے گی. اللہ نے ان کو جو ہے سلا دیا کئی سو سال اور پھر اٹھے.
اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میں ایسے دوبارہ اٹھاؤں گا. اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ویسے بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے. ماں کو پتہ نہیں پیٹ میں کیسے بچہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کیسے خوراک مل رہی ہے، اس کی شکل و صورت کیسے بن رہی ہے، اس کے اعضاء کیسے بن رہے ہیں. اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارا پختہ یقین ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کی تیاری کریں. جانا اس دنیا کو چھوڑ کر، یہ عارضی ہمارا یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں سے جانا ہے. اصل میں یہ جو دنیا ہمیں ملی، یہ زندگی ہمیں ملی، اگلی زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے. یہ ہمارا امتحان ہے، بچوں کا امتحان، بڑوں کا امتحان، بیمار کا امتحان، صحت مند کا امتحان، امیر کا امتحان، غریب کا امتحان، سب کا اللہ امتحان لے رہے ہیں. ہم پیپر دیے جا رہے ہیں اللہ کو. فہم فی امر مریج، اللہ کہہ رہے ہیں یہ شک میں پڑ گئے ہیں، ایسے شک میں کہ اس شک نے ان کو الجھن میں ڈال دیا. افلم ینظروا، اللہ عقلی دلیلیں دے رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف. فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، آسمان کی طرف دیکھو، اس کے اوپر دیکھو کیسے ہم نے اس کو بنایا اور کیسے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اور اس میں کہیں پر بھی رخنا نہیں ہے. سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کو، 7 آسمان اللہ نے اوپر تلے بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم دیکھو رحمان نے ایسا پیارا آسمان بنایا، اس میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، پھر بھی بارش ہوتی ہے، پھر بھی سورج نکلتا ہے، پھر بھی چاند ستارے نکلتے ہیں. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور پھر ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے. زمین آپ کو پتہ ہے بہت تیز گردش کر رہی ہے، بہت تیز گھوم رہی ہے. اگر یہ زمین نہ ہوتی، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کا ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. والارض مددناها والجبال اوتادا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے جمے ہوئے ہیں پہاڑ، پہاڑوں کا سلسلہ یعنی حد نگاہ تک اتنے اونچے اونچے پہاڑ. اللہ کہہ رہا ہے میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑا ہوا ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ ساری اللہ کہہ رہا ہے دیکھتے نہیں ہیں یہ چیزیں، عقلی دلیلیں اللہ دے رہے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں پیدا کی. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. منیب کسے کہتے ہیں؟ جس کا دلی رجحان اللہ کی طرف ہو. کچھ بھی ہو وہ پلٹ کر، جیسے بچہ پلٹ کر کہیں پر بھی ہو اس کو اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے. بچے کو اپنے ماں کے دوپٹے کی خوشبو کی پہچان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مائیں اپنے دوپٹے رکھ دیتی ہیں بچوں کے پاس جب بچے سوتے ہیں، وہ ماں کی خوشبو پہچانتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لکل عبد منیب، میری طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، ٹھیک ہے، اور کاشتکاری دیکھو، کیسے پھل پھول سبزیاں اناج میں تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں. سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، تم دیکھتے نہیں اونٹوں کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے، کئی دن پانی نہیں پیتے، اتنے اونچے ہیں، قد کاٹ میں کتنے اونچے، اور انسان اس پر سواری کر لیتا ہے. وہ بیٹھتا کیسے ٹانگیں موڑ کے کہ انسان کے لیے اس پر بیٹھنا، جمپ لگا کے بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے. اونٹوں کی طرف دیکھتے نہیں ہو. یہ اللہ نے اونٹوں کی بات اس لیے کی کہ عرب کے لیے اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان تھا. اب ہمارے پاس تو یہ سواری نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے مضبوط میں نے گاڑے ہیں، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھایا ہے. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری نشانیاں میرے ہر اس بندے کے لیے ہیں جو رجوع کرنے والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی. برکت سے مراد ایسی چیز جس کے اندر خفیہ صلاحیتیں موجود ہوں. ہم کہتے ہیں نا برکت ہی ختم ہو گئی، سالن میں برکت تھی، کھانے میں برکت تھی، یعنی ایک ایسی چیز جس کے اندر خفیہ طور پر ایسی صلاحیت ہو جو ہمیں نظر نہ کچھ نہ کرے لیکن وہ زیادہ ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو کہ برکت والا ہے.
زمین کے اندر پانی جاتا ہے، پانی جذب ہوتا ہے، ہماری خوراک تیار ہو جاتی ہے۔ برکت والا پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پانی نہ برسے، جتنا مرضی اناج ڈالتے رہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برکت والا اتارا جس کے اندر خفیہ صلاحیت موجود ہے کہ تمہیں نہیں نظر آتا، وہ تمہاری خوراک تیار ہو جاتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات اور فصلیں جو کٹ جاتی ہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت۔ کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کھجور کے اندر اتنی انرجی ہے، اتنی انرجی، یعنی جیسے کہ ایک پراٹھا ہم کھاتے ہیں، وہ ایک کھجور کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میرے نبی نے یعنی کیا فرمایا، روزہ افطار کھجور سے کرو، سنت ہے، پوری انرجی مل جاتی ہے آپ کو ایک پراٹھے کے برابر، اتنی طاقت مل جاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَةً، ابھی بھی میرے تو بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہو تو میں تو فوراً ایک کھجور کھاتی ہوں، ایسی انرجی ہمت آتی ہے کہ آپ کو اگر کھانے کا ٹائم نہیں مل رہا، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ آرام سے کام کاج کر سکتے ہیں۔ تو میں تو جب صبح اٹھتی ہوں تو آپ کو پوری رات گزرنے کے بعد بلڈ پریشر لو ہوا ہوتا ہے، نہ ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے، نہ ہم نے پانی پیا ہوتا ہے، کھانا کھائیں تو پھر یورین کے چکر لگتے رہتے ہیں، واش روم کے پھیرے لگاتے رہو، وہ جو نیند خراب ہوتی ہے، وہ 3-4 گھنٹے جو انسان نے سونا ہوتا ہے۔ تو میں تو کچھ کھائے پیے بغیر کوشش ہوتی ہے کہ نہ کھاؤں، ایسے ہی سو جاؤں، اور صبح اٹھنے کے بعد جیسے ہی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوتا ہے تو ایک کھجور کھاؤ، آپ کے اندر الحمدللہ اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے آرام سے سب کچھ اپنا کر سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے کھانے کا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، کتنی پیاری خوراک اللہ نے ہمارے لیے تیار کی۔ ہم اس کو نا بڑا لائٹ لیتے ہیں کھجور کو، ہم نے اس کو منسوب کر دیا رمضان کے ساتھ۔ بعض لوگ رمضان کے ساتھ بھی منسوب نہیں کرتے، منسوب کس کے ساتھ کیا، عمرہ حج کر کے آئیں گے نا تو تب یہ آتی ہے یہ چیز، ہم نے تب یہ کھانی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، کھجوریں یہاں پر بھی ملتی ہیں، بلکہ وہاں سے یہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے یہاں سے خوراک ہے۔ ادھر جاتی ہے، ہاں، ساری ادھر ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کھجوروں کے بلند و بالا درخت، اور پھر لہا طلع نضید، جن کے خوشے تہ بتہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، یعنی اس کا درخت دیکھیں نا بڑا پیارا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ رزق بندوں کے لیے کس نے تیار کیا ہے نا۔ کھجور ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی ٹوپی اس کی لگی ہوئی ہے، اندر گٹھلی ہے، کتنا انتظام، کتنا انتظام۔ اور یہ کہ میں نے کھجور کو نا چبائیں نا، اس کا ٹیسٹ محسوس کریں، کیا ہماری سویٹ ڈشیں ہیں، اس کے اندر کیسی لذت ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیا سویٹ ڈشیں بنائیں، وہ تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ نہ کھائیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں، آپ کا آئل نہیں جا رہا، کوئی ایکسٹرا چینی نہیں ڈل رہی ہے، آپ کو انرجی مل جاتی ہے۔ رزقا للعباد، میرے نبی کے گھر یہی ہوا کرتی تھی، آپ یہی کھایا کرتے تھے، پورے میں کسی تک یہی ہوگا، یہی کھایا کرتے تھے۔ کون کھانے پکاتے، سرکہ ہوتا تھا یا کھجور ہوتی تھی یا پانی، بس یہی چیزیں، یا شہد بھی، یا شہد، شہد بھی اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن یہ چیزیں تو ان کی موجود ہوتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے رزقا للعباد، یہ رزق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر اسی پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک دفعہ کھجور اتار لیے اور پھر اس کے بعد اسی درخت پر دوبارہ کھجوریں لگ جاتی ہیں، اور ہر طرح کی کھجوریں ہیں، نرم کھجور، سخت کھجور، لمبی کھجور، زیادہ میٹھی کھجور، کم میٹھی کھجور۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس زمین کے اندر میں ہی پانی ڈالتا ہوں، میں ہی پانی برساتا ہوں، اور پھر مردہ زمین کو میں زندہ کرتا ہوں۔ کذالک الخروج، تم نے میری طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو فصل ختم، موسم ختم، اگلا موسم آتا ہے بنجر زمین سے، پھر دوبارہ نکل آتی ہے نباتات، کھیتیاں، تمہارے یہ پھل، یہ کھجوریں، کھانے پینے کا سب انتظام تیار ہو جاتا ہے۔ بنجر زمین سے جب میں تمہارے لیے خوراک نکال سکتا ہوں، اس زمین کے اندر دفن ہونے کے بعد میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں تمہیں دوبارہ اٹھا دوں۔ کذالک الخروج، میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس صورت کا خاص مضمون ہی یہی ہے، یقین ہو جائے دوبارہ اٹھنا ہے، اگلے دن کی تیاری کر لیں، اگلے جہان کی تیاری کریں، اگلی زندگی کی فکر کریں۔
اللہ مثالیں دے رہے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور قوم فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور بن کے رہنے والے اور قوم تبع نے۔ بن کے رہنے والوں سے مراد قوم شعیب کی قوم اہل مدین اس سے مراد ہے، اور جو تبع قوم ہے اس سے مراد یہ جو ہے یمن کا ایک لقب تھا، یعنی یمن کے لوگ، ان قوموں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ ہم تو الحمدللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ان قوموں نے انکار کیا، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو وہ مستحق ہو گئے میرے عذاب کے، میرے وعید کے، تیاری نہیں کی۔ افعجینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا لگتا ہے میں پہلی مرتبہ پیدا کر کے کیا میں تھک گیا؟ کیا میں عاجز آ گیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق کے بارے میں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی نفس میں یہ بات آتی ہے، پتہ نہیں ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، اچھا جب جائیں گے اگلے جہان پھر دیکھا جائے گا، اچھا کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ابھی تو جو دل چاہے ہم کریں۔ دنیا میں اتنے سخت اصول ہیں، اتنے سخت اصول ہیں کہ ایک بچہ جو پوزیشن لے رہا ہے پوری سال، اور جب فائنل پیپر ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچ سکتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سوتا رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی، کوئی بھی اچانک حادثہ ہو گیا یا لیٹ ہو گیا، جب وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچتا ہے اور دھاڑے مار مار کے کہتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، یہ وجہ تھی، ٹریفک بلاک تھی، کوئی ایگزامینر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو 1 گھنٹہ اور دے دیں گے، کہتے ہیں آپ کی بیڈ لک ہے لیکن آپ کو ہم ٹائم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹیچر کہتے ہیں یہ تو بچہ پوزیشن لیتا تھا، چلے کوئی بات نہیں، اس کو ٹائم دے دیتے ہیں یا اس کا رزلٹ صحیح کر دیتے ہیں، اچھے نمبر لگا دیتے ہیں، یہ تو دنیا کا اصول ہے، جو جیسے پیپر کرے گا اس کو ویسے رزلٹ ملے گا اس دن۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں، ہے نا، امارہ، نفس امارہ، شیطان ہمیں اکساتا ہے، ابھی بڑی جوانی ہے، ابھی تو بڑی صحت ہے، اچھا ابھی یہ کام کرو دیکھا جائے گا، کچھ نہیں پتہ اگلا لمحہ زندگی کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہہ رہے ہم تو اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ فقرہ لکھا ہوتا ہے نا، دیکھو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے نا، کیمرے کی آنکھ تمہیں باہر سے دیکھ رہی ہے، دیکھو ایک ایسی آنکھ بھی ہے جو ہمیں اندر سے بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ کون سی آنکھ ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی اندر سے نہیں دیکھتا لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیں اندر سے بھی دیکھتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے، اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیں ہم نیکی کا کوئی خیال ذہن میں ہم لاتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کا یہ خیال بھی لکھو، ابھی نیکی نہیں کی، نیکی کا خیال کرنے پہ بھی اجر، نیکی کا خیال آنے پہ بھی فرشتے لکھ لیتا ہے اس کو۔ برائی کا خیال آئے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو نہیں ابھی، کیونکہ اللہ دلوں کے معاملات جانتا ہے۔ اور اگر برائی کا خیال آ گیا، پکا ارادہ کر لیا برائی کریں گے اور برائی سے بچ گئے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کا پھر بھی اجر لکھو، یہ برائی سے بچ گیا۔ برائی کا خیال آئے اور کی نہیں برائی، بچ گئے، رک گئے، اللہ اس پر اجر دیتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا خیال، ہم یعنی ڈرتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے، نہیں ارادہ کر لیا نا پھر کرنا بھی پڑے گا، لہذا ارادہ ہی نہ کرو، نیت ہی نہ کرو۔ کیوں نہ نیت کریں، ہم نیکی کا ارادہ کریں، نیکی کی نیت کریں،
عمل تو بعد میں ہم کریں گے، پختہ نیت کریں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، بڑے گناہ کر لیے، اللہ نے اتنی زندگی دی ہوئی تھی، اللہ نے ابھی تک مہلت دی ہوئی تھی، اللہ نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، ارادے کریں نیکی کرنے کا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فوراً میرے بندے کی نیکی لکھو، اس پر اجر لکھو، اور برائی کا ارادہ کیا، نہیں لکھنا، اور بندہ برائی سے بچ گیا، اللہ کہہ رہا ہے اس پہ اجر لکھو، برائی کر سکتا تھا، برائی سے بچ گیا۔ یہ تو صرف نیت کے معاملے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آپ کو پتہ ہے یہ دلوں کے اعمال بھی قیامت والے دن تولے جائیں گے، نیتیں تولی جائیں گی، اور ہم اچھی نیت نہیں کرتے، برے وسواس، برے خیال، برے ارادے، بری پلاننگ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اچھے ارادے کریں، اچھی سوچیں، اچھے خیالات، اچھی پلاننگ، ایسی پلاننگ جو کہ اللہ کے ہمیں قریب کرنے والی ہو۔ پڑھیں گے، تہجد کے وقت اٹھیں گے، نوافل پڑھیں گے، لازماً قرآن مجید کی کلاس میں جائیں گے، ٹائم دیں گے، ہیں، اس کے علاوہ سچ بولیں گے، غیبت سے بچیں گے، اپنے ایمان کو خوراک دیں گے، تبھی تو ہمارا ایمان زندہ رہے گا، مردہ ہو جاتا ہے، کیسے چیزیں پڑی پڑی گل جاتی ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، کیا ایمان کو نہیں زنگ لگتا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جب لیتے جاتے ہیں وہ لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دو فرشتے ہر عمل ہمارا لکھ رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ وہ کوئی لفظ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران موجود ہے جو فوراً لکھ لیتا ہے۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کیسے کیسے ہم اپنے پیپر تیار کروا رہے ہیں، کیسے صحیفے ہم اپنے تیار کروا رہے ہیں، ریکارڈ لکھے جا رہے ہیں۔ وجات سکرت الموت بالحق۔ ہاں ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت کرامن کاتبین دور ہو جائیں گے، اس وقت اعمال نامہ نہیں لکھا جائے گا، اس وقت بند ہو جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ جب موت کا وقت آئے گا، بالآخر موت کی بے ہوشی کا جب وقت آئے گا، اس وقت یہ نامہ اعمال فرشتے لکھنا بند کر دیں گے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور مرتے دم تک فرشتے ہر بات لکھ رہے ہیں، منہ سے یہ لفظ نکالا، یہ نیکی کا ارادہ کیا، یہ برائی کا ارادہ کیا، روزانہ کے ہمارے پیپر تیار ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور آگے جائے جا رہے ہیں، ہم آگے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو لہذا جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت یہ لکھنا بند ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم دعا پڑھیں، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی بے ہوشیوں کے وقت، موت کی سختیوں کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ وہ بڑا مشکل وقت ہے، بہت مشکل، یعنی ایک ایسا مشکل وقت ہے کوئی کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، لیکن ہے مشکل وقت۔ میرے نبی پر اتنی مشکل وقت تھا یہ، آپ کو بار بار پسینہ آ رہا تھا، آپ بار بار کہتے تھے میرے اوپر پانی ڈالو۔ لہذا جب یہ موت کا فرشتہ آئے گا، جب یہ ایک دفعہ آ جاتا ہے نا، پھر یہ واپس نہیں جاتا۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، میاں ڈاکٹر ہے، بھائی ڈاکٹر ہے، سرجن ہیں، پاس کھڑے ہوئے ہیں، موت کے فرشتے کو واپس بھیج دیں، نہیں۔ انجینئر ہیں، بہت پیسے والے ہیں، بہت عہدے والے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا انڈیا کا بہت ارب پتی انسان جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی جو دبئی میں برج خلیفہ ہے، اتنی اماؤنٹ کا تو اس کا انڈیا میں اپنا گھر تھا، اور باقی پتہ نہیں پراپرٹی کیا ہوگی اس کی۔ اتنا امیر کبیر آدمی، کوئی پیسوں والا ہے، کوئی عہدے والا ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، کوئی مضبوط صحت والا ہے، کوئی جوان ہے، کسی کی بہت سخت ضرورت ہے، بچے چھوٹے ہیں، کسی کی شادی کا دن ہے، کوئی دم درود کروا رہا ہے کسی عالم سے، کوئی جاہل ہے۔ جب یہ موت کا فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے پھر کسی پہ ترس نہیں آتا، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سب روتے رہیں گے، سسکتے رہیں، روتے رہیں، پریشان ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرا دستور، میرا قانون، میرا اصول
میں نے بھیجا اور میں جب چاہے بلا لوں. جب جس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. اب موت کے فرشتے کو پھر نہیں کہہ سکتے ابھی تم ٹھہر جاؤ، ابھی کچھ نیکیاں کر لیں. آج مہلت ہے، ٹائم ہے، جوانی ہے، ہمت ہے، شعور ہے، صلاحیتیں ہیں. آج کرنی ہے نیکیاں. ہم سب نے خود فکر کرنی ہے، اگلی زندگی کی فکر آگے کچھ بھیجیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. خود دیکھو آگے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے پر قادر ہے. یعنی یہاں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے والی ہے. پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہماری ہیں. اگلی زندگی تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے. یہ تو ختم ہونے والی ہے ہماری، ختم ہو جائے گی، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا. لہذا جب کوئی آ جاتا ہے، کوئی پیسے والا، کوئی عہدے والا، کوئی پولیس والا ہے، واپس نہیں جاتا. جب اللہ بھیج دے کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو. ماں بلک رہی ہے، بہنیں بلک رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں. جب آرڈر آ گیا تو وہ فرشتے غفلت نہیں کرتے، وہ فرشتے اپنی منمانی نہیں کرتے، انہیں کسی پہ ترس نہیں آتا. میرے رب کا دستور ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیا اپنی جوانی پر بھروسہ کریں؟ کیا اپنے پیسے پر گمنڈ کریں؟ سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا ہے. جب بلاوا آیا، جب فرشتہ آتا ہے، چلو بس. یعنی اگر ہمیں کوئی سفر پر بھی جانے کے لیے ہم کہتے پہلے تو بتاتے، اچھا بیگ تو بنا لیتے، کوئی ضروری چیزیں تو رکھ لیتے، کوئی مشکل نہ ہو. پھر بھی افراتفری میں ہم کہتے ہیں لو وہ چیز رہ گئی، وہ چیز رہ گئی. یہ تو ایک ایسا سفر ہے، جب بلاوا آیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہیں خالی ہاتھ، خالی ہاتھ. یعنی دلہن جاتی ہے، دلہا بن کر آتا ہے، اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے. دلہن اپنی مرضی کا ڈریس تیار کرتی ہے، دلہا اپنی مرضی کا لباس تیار کرتا ہے، معاشرے کا، لوگوں کی پسند کا تیار کرتا ہے. لیکن اس وقت تو ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو میرے رب کی مرضی کا ہے. کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کی پسند نہیں چلتی. وجات سکرت الموت بالحق. جب یہ موت کی بے ہوشی کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد کریں، ہماری آسانی سے یہ روح نکلے. یعنی یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت. حقیقت تو ہے یہ ٹائم آنا ہے، سب کا آنا ہے. یا اللہ مدد فرمانا موت کی بے ہوشیوں کے وقت، موت کی سختیوں کے وقت. ذالک ما کنت منہ تحید. یہی ہے وہ چیز جسے تو بھاگا کرتا تھا، موت نہ آئے. ہائی کیا آپ نے صبح صبح ایک موت کا تذکرہ کر دیا. آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، کوئی اچھی بات منہ سے نکال لیا کریں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اللہ کہہ رہا ہے سور جب پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. جب دنیا کو ختم تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یوم الوعید. یہ قیامت کے دن کا نام ہے، یہ ہے وعدے کا دن. ہم تو قیامت کا دن کہتے رہتے ہیں نا، قیامت کے کئی نام ہیں. آخرت کا دن، ٹھیک ہے نا، بدلے کا دن، بہتر دن، ہمیشہ رہنے والا دن. یہاں پر آیا یوم الوعید، کہا جائے گا یہ ہے وعدے کا دن. یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. وجات کل نفس معها سائق وشہید. اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ. یعنی دو فرشتے، ایک فرشتہ کھینچنے والا، ٹھیک ہے نا، اور ایک فرشتہ جو ہے نامہ اعمال ساتھ لے کر، دھکے دے کر، زبردستی کھینچ کر جا رہا ہوگا. دو فرشتے مقرر ہوں گے ہر ایک کے ساتھ، نامہ اعمال لے کر جا رہا ہوگا، دوسرا زبردستی گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہوگا کہ چلو اللہ کے دربار میں. حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاں جہاں جس حال میں مرا ہوگا وہ اسی کنڈیشن میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی حج کرنے کے لیے احرام کی حالت میں مرا ہے وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. اگر کوئی شہید ہو کر مرا ہے وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا.
اگر کوئی سمندر میں مرا، کوئی اچانک موت مرا، کوئی کسی بیماری، جو جس حال میں جہاں پر مرے گا اللہ اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے مرا وہ اس حال میں اٹھے گا، نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا، اور اگر کوئی برائی کرتے ہوئے مرا اس حال میں اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن سب اٹھیں گے اور سب ننگے ہوں گے، حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا شرم نہیں آئے گی سب کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اس دن ماں کو ہوش نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں۔ یعنی کتنا پیار آتا ہے ماں کو جب اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کو بھی ہوش نہیں ہوگی، دودھ پلاتے بچے کو بھی اسے پرواہ نہیں ہوگی میرا بچہ کہاں ہے۔ سوچیں جب یعنی یہ حج پر جاتے ہیں اتنا مجمع ہوتا ہے، اگر کوئی کسی سے جدا ہو جائے مل نہیں پاتے۔ قیامت والے دن جب سب کا سب مجمع اٹھے گا، ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اتنے مجمع میں ماں کو کہاں اپنے بچے نہ ملیں گے، اور کہاں میاں بیوی ملیں گے، اور کہاں ہوں گے بہن بھائی جن کے خاطر ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، جن کے خاطر ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کیا کریں وہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، کیا کریں ان کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ اتنے مجمع میں کسی کو کیا پتہ، یعنی یہ جب عرفات کے میدان میں کوئی گم ہو جائے نہیں مل سکتا، مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اپنے خیمے میں پتہ نہ چلے ہمارا خیمہ ہے، انسان اسی کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں کون سا خیمہ ہے، سب جگہ ایک جیسی لگتی ہے۔ حشر کے دن کیا ہوگا، یہ بچے ملیں گے ہمیں، یہ میاں بیوی مل سکیں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، آج میں بچ جاؤں، آج میری کچھ نیکیاں کم ہو رہی ہیں، مجھے دے، میرے بچے مجھے دے دیں، میں بچ جاؤں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے تم تھوڑی سی نیکی دے دو، تمہاری خیر ہے، میں بچ جاؤں، مجھے تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان رشتوں کے خاطر کیسے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، رب کو بھلا دیتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اس کی فکر کرنی ہے، اور اللہ نے بندوں کے سب کی حقوق بتائے ہیں، اور اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ سب کے دلوں میں محبت ایسی ڈالیں گے، سب کہیں گے نہیں خیال تو بہت رکھتی ہے، سب کا رکھتی ہے خیال، سب کو خوش رکھتی ہے۔ اور جب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی فکر کریں گے کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ کبھی کچھ کیا ہمارے لیے؟ آپ کو تو اپنی فکر رہتی ہے، آپ نے کبھی کسی کی فکر نہیں کی، آپ تو بہت خود غرض ہیں، آپ کو اپنی فکر ہے۔ پھر یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جب اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تو مدد فرما ان مسائل میں، ہم تیرے بن گئے، تو ہمارے ان معاملات کو سنوار دے۔ بہترین ہو جاتے ہیں معاملات، اللہ مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر قیامت والے دن ایک ہانکنے والا، ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ ساتھ ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اللہ فرمائے گا اے انسان تو آج اس دن سے غافل رہا۔ اب مائیوں کی تیاری ہے، اب مہندی کی تیاری ہے، اب بارات کی تیاری ہے، اب بارات اور ولیمے میں گیپ ہے، اس دن بھی تو ملیں گے نا، اس دن کی تیاری ہے۔ ایک شادی پر یقین مانے لاکھوں روپے ہم اڑاتے ہیں، اتنی اپنی انرجی لگاتے ہیں، اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بازاروں میں چکر لگا لگا کے، ہماری نمازیں ضائع، ہمارے گھر کا ماحول ڈسٹرب، تو میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ تھک تو جاتے ہیں۔ اور کیا ہماری ہے، سب سے خوبصورت لگیں، سب سے اچھے لگیں، ناک نہ کٹے ہماری، خاندان میں نام اونچا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اس دن سے تم غافل تھے، اس دن کی تم نے فکر نہیں کی۔ یعنی ذہن میں رکھیں وہ عرفات کا میدان، کہاں ہوں گے ہمارے یہ سب بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد، بہن بھائی، بچے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، ان کے خاطر تم نے نمازیں ضائع کی، ان کے خاطر تم نے رزق حرام کمایا، ان کے خاطر تم نے جھوٹ بولے۔
اپنی جوانی ہم کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کیا انسان عبادت کر سکتا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، انسان اپنے آپ سے آزار ہوتا ہے۔ کیا اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جو جوانی میں رب کی طرف آ گئے۔ اب بڑھاپے میں نہ خواہشیں رہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی نافرمانی کر سکتے ہیں، نہ جسم کی نمائش کر سکتے ہیں۔ کون دیکھے گا بوڑھے آدمی کی طرف؟ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی کشش نہیں رہی، اس وقت کیا نمائش کریں گے؟ کیا اچھا لگے گا؟ ہاں جوانی میں جب اللہ نے جسم کو مضبوط بنایا، جب اللہ نے آپ کے جسم کو خوبصورت بنایا، آپ کا رنگ روپ باقی ہے، اس وقت آپ نے نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنی، اس وقت ڈرنا ہے۔ اللہ کہے گا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اس دن سے تم غافل تھے، یہ دن تمہیں بھولا ہوا تھا، اس دن کی تم نے تیاری نہیں کی، اس دن کے لیے تم جمع کر کے کچھ نہیں لائے، کچھ جمع کر کے نہیں لائے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، غیب کا پردہ ہٹا دیا۔ سبھی خود غرض ہو گئے، کسی کے دل میں میری محبت ہی نہیں رہی۔ اللہ کہہ رہے آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ہم کہتے ہیں اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میری بہن مجھ پر جان نچھاور کرتی ہے، میرا بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ محبت ہے، لیکن اللہ کے نافرمانی ان کی محبت میں کبھی نہ کریں۔ اللہ قیامت والے دن کہیں گے آج تیری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، تمہاری وہ کہاں گئی محبتیں؟ ان کی محبت میں مارے مارے پھرتے تھے۔ اب مائیں اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں، اب ماؤں نے بچوں کے بیگ اٹھا لیے، اب مائیں گھر واپس لا رہی ہیں، اب پریس کیے ہوئے کپڑے مل رہے ہیں، اب ان کی پسند کے کھانے تیار کیے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب بچے کہہ رہے ہیں کہیں گھومنے کے لیے جانا، نہیں اس برانڈ کی گاڑی آئے گی تو اس پر ہم بیٹھ کر جائیں گے، اس پر نہیں ہم جا سکتے۔ اور مائیں کہتی ہیں اچھا کیا کریں، بچے کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں نا، بے وقوف بنے جا رہی ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں ان بچوں نے تو ہماری مت مار دی، انہوں نے تو ہمیں پاگل بنا دیا، اور پاگل بن جاتی ہیں، منہ سے کیسی باتیں نکالتے ہیں، انہوں نے ہمیں پاگل بنا دیا، اور واقعی مائیں پاگل بن جاتی ہیں۔ میں کل ہی سن رہی تھی ان کے نا فرت نائک کی ویڈیو، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں ملیشیا میں کہنی وہاں پر برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، کہنی یہ پتہ نہیں آپ کے ملک میں یہ ان کو کیا پتہ کہ یہاں تو ہر گھر میں یہ پسوڑی آ گئی ہے، ہر یوتھ کے اندر اس کے بغیر تو ان کا جینا مرنا، یعنی اب کسی کی برتھ ڈے ہے، اب کسی کی ہے، اب کسی کی ہے، روزانہ ہی کلاسوں میں شغل ہے، چھوٹے سے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک، یونیورسٹی لیول تک، اور پھر شادی کے پہلے دن سے لے کر اور پتہ نہیں کب تک یہ منانی ہے۔ اور کہنے لگی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے اس دن بچے کو ہم ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، ہم کینسر ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، ہم دل کے مریضوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں دیکھو تم نے ایک سال گزارا، اللہ نے تمہیں نعمت دی تھی، زندگی دی تھی، ایک سال گزار دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں بہت قیمتی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ان کو دیکھو۔ اور پھر کہنے لگی ہمارے بچے ان کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے بچے وہ کیک کو ہم بیڑا غرق کروا کے ایک دوسرے کے منہ پر لگا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور کیک کوئی سستا آتا ہے 2-3 ہزار کا، اب تو نام لکھ رہے ہیں، اور اب تو بلڈنگوں کے تیار ہو رہے ہیں، جتنا بڑا کیک تیار ہوگا 20,000 کی بتائیں اتنے مہنگے کیک تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے کیسے شکر کرنا سیکھیں گے؟ نہیں سیکھیں گے، انہوں نے اجاڑنا سیکھا، کس سے سیکھا؟ ماؤں سے سیکھا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ فخر کی بات ہے، اور پھر ہم بچوں پہ خرچ کر کر کے ان کو خود غرض اتنا بناتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں بڑھاپے میں، پوچھ ہی نہیں رہے، آتا ہے سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، چھپا چھپا کے بیگوں میں لا رہا ہے، اوپر کمرے میں جا کر کھاتے ہیں، پھر ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر ہم نے خود ہی تو خود غرض بنایا انہیں، ضائع کرو پر کسی کو کھلاؤ نہیں، جتنی مہنگی چیز ہے خوش ہو جاؤ، اپنے لیے خرچ کیا نا۔ اور پھر ہمیں کیا شیطان نے دھوکے میں ڈالا، ہم بڑا فنکشن نہیں کرتے، ہم خود ہی کمرے میں کیک کاٹ لیتے ہیں، ہم خود ہی بچوں کے ساتھ کیک کاٹ لیتے ہیں، ہم خود ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، ہم خود ہی برتھ ڈے منا لیتے ہیں، اس سے بڑی خود غرضی اور کون سی ہو گئی؟ ہم مسلمانوں نے خود غرض ہونا یہی تو سیکھا، اپنی خوشی بھی 2 بندے بنا لیں، اور اس 2 بندوں نے کیا کرنا ہے؟ 10,000 خرچ کریں، 15,000 خرچ کریں، 1 منٹ بس ایسے شغل میں کاٹ کے کھا پی کے بیٹھ جائیں،
وہ کہنے لگی ہمارے ہاں بچوں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، اس دن بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بیمار لوگ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کو پیسے دو. اور ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، اسلامی ملک ہے، تعلیمی اداروں نے بیڑا غرق کر دیا، اس نئی تہذیب نے بیڑا غرق کر دیا، اور ہم بڑے فخر سے انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے بچوں کو اتنے بڑے بڑے کیک لے کر دے کر بھیجتے ہیں. گھر اسکول میں الگ برتھ ڈے ہو رہی ہے، گھروں میں الگ ہو رہی ہے، دوستوں میں الگ ہو رہی ہے. یہ کیا ناشکرے بچے ہم پیدا کرنا شروع ہو گئے، فضول خرچیوں نے ہم نے کرنی سکھا دی. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، قیامت والے دن کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تمہاری آنکھ کھل گئی، آج غیب کے پردے ہٹ گئے، آج پتہ چل گیا لے کر کیا آنا تھا، اور لے کر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ. وہ دنیا کی عزتیں، وہ دنیا کی شان و شوکت، وہ عہدے، وہ سب کہاں گئے؟ وہ پالر کے چکر، وہ جم کے چکر، وہ بازاروں کے چکر، وہ محنتیں، وہ ساری کہاں گئی؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج پردے ہٹ گئے آنکھوں سے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر تیز ہے، آج تیری آنکھوں کے سامنے سب پردے چھٹ گئے، آج تجھے حقیقت میں سمجھ آ گئی ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. ہم ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ہم نے ہر دن ایک مقصد کے تحت گزارنا ہے. ہمارا ہر دن اللہ کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے. ہمارا ہر دن کی نیکی ہمیں قیامت والے دن اس نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ آیت نظر کی تیزی کے لیے بھی کتنے بڑی مل جائے. اب بتائیے، یہ خود سے بنائی ہوئی بات ہے. اب ہم نے اس کا مفہوم دیکھا. دیکھیے ہم نا دنیاوی فائدوں کے ساتھ ایسے کوئی جڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں اس قرآن سے ہماری دنیا بنے، اللہ کہتا ہے آخرت بنے. وہ میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی نا، ابو ربیہ سے پوچھا جب وہ وضو کرواتے تھے، پتہ نہیں ادھر سنائی آپ کو سنائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیہ جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. پھر وہ چپ کر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ربیہ 2-3 دن اور سوچ لو، پھر مجھ سے مانگنا. وہ کہنے لگے میں سوچتا رہا، باغ مانگوں، درخت مانگوں، گھر مانگوں، کیا مانگوں، لباس مانگوں. کہنے میں نے کہا نہیں، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، یہ تو سب یہیں کے فائدے ہیں. اتنی زندگی گزر گئی، اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، کیا مانگوں، یہ تو نہیں میں مانگتا. پھر 2-3 دن بعد سوچ کر آئے، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. اپنے کسی وظیفوں سے نہیں جوڑا، کہا سجدے کرو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، فرض پڑھو، میں قیامت والے دن تمہاری سفارش کروں گا. کسی برکت والی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا، عمل سے خالی نہیں کیا، عمل کے ساتھ جوڑا. کیسا برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عمل کرنے والے اور کچھ بھی نہ عمل کرنے والے اللہ برابر کر دے گا. محنت کرنے والے اور کچھ نہ محنت کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے اور دنیا کی فکر میں پاگل ہونے والے اللہ قیامت والے دن برابر کر دے. مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، اس نے انصاف کرنے. ہمیں دنیا میں سمجھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ قیامت والے دن کیا ناانصافی کر دے گا. پورا قرآن شفا ہے. آپ پڑھیں، آپ کے دلوں کی بیماریاں، آپ کے جسم کی بیماریاں، آپ کا ڈپریشن ہے نا، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق، آپ خود حشاش بشاش خوش ہو جائیں گے. یقین مانو جس دن کلاس ہوتی ہے ایسا میرا دل خوش، ہلکا پھلکا انسان اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے. سوؤں تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی کام کروں تو جلدی سے کام ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی برکات ہے، یہ مدد ہے اللہ کی. وظیفوں کا بھی اجر ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں خاص وظیفوں کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ نے عملی پریکٹیکل کہا ہے میرے ساتھ جڑو. اللہ کہہ رہے اس دن پھر تیری آنکھ کھلے گی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ایسا لگے گا اس دن تیری نظر بڑی تیز ہوگی، یعنی بڑی سمجھ آنے لگے گی تمہیں بات کی. آج سبھی خود غرض، آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا، آج کسی کے دل میں میری محبت ہی نہیں ہے. آج محبت پھر خود کو آج مجھے بھی بچوں سے محبت نہیں رہی. دنیا میں آج محبت دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے. قیامت والے دن اگر دلوں میں اس دن بھی محبت رہے، جیسے آج ماں کہتی میں گیلے پہ سو جاؤں بچہ خشک پہ سوئے، میں کھاؤں نہ کھاؤں بچہ کھا لے، اس دن تو ساری مائیں کہیں گی اللہ ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں، ہمارے بچے جنت میں چلے جائیں. محبت دل سے نکال لی جائے گی.
آج دنیا میں محبت اللہ نے ڈالی، یہ دنیا کا سسٹم چلانا تھا، نسلیں پروان چڑھانی تھی۔ جتنی ماں کے دل میں محبت ہے اتنی باپ کے دل میں نہیں ہوتی، جتنی کیئر ماں کرتی ہے، اس نے ہر وقت گود میں اٹھانا ہے نا، اتنے سے بچے کو اٹھانا ہے، اس نے آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ واش روم جانا ہے بچہ ساتھ، نہانا ہے بچہ ساتھ، ہر وقت ساتھ، آپ پہ سوار ہے بچہ، آپ اس کو پال رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، ہے نا، محبت ہے۔ اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی نیند خراب کی ہوئی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ کہہ رہے ہیں محبت دل سے نکال دی جائے گی، اس دن محبت نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا آج حاضر ہے، یعنی اس ساتھی سے مراد شیطان دوست۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ کہے گا جھونک دو، ڈال دو اس کو جہنم میں، اور ہر سرکش، ہر ناشکرے کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو روکنے والا ہے خیر سے اور حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بنا دیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ کہے گا اس کو بھی سخت عذاب میں جھونک دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر کہے گا اس کا ساتھی شیطان، یعنی کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، یہ تو خود ہی سرکش تھا۔ ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اور اللہ کہے گا اچھا اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ انسان کہے گا یا اللہ شیطان نے مجھے الٹی پلٹی باتیں بتائی تھیں، میرے فلاں دوست نے مجھے الٹی پلٹی باتیں بتائی تھیں، مجھے اس نے بہکایا تھا۔ اللہ کہیں گے میرے پاس اب جھگڑا نہ کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، تمہارے پاس تو میری طرف سے تمام وعیدیں پہنچ چکی تھیں، میں نے تو تمہیں ہر ایک بات سمجھا دی تھی۔ جل رہا ہے دیکھیں کچن میں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے حضور بات تبدیل نہیں ہوتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ اپنی مخلوق جہنم کو زبان دے دے گا اور وہ گفتگو کرے گی اور وہ بولے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا لکڑی کا، آپ جب اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ درخت رونے لگا۔ اچھا یہ اوپر کچھ جل رہا ہوگا۔ اچھا تو اس دن وہ جو ہے درخت رو رہا تھا کہ میرے نبی جو ہیں میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو جب زبان دے دی تو جہنم کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زبان دیں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، فتقول هل من مزید، کہے گی کچھ اور بھی ہے، اور بھی زیادہ ہے تو لے آؤ۔ جیسا کہ سورۃ ملک میں آتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا، جب ڈالے جائیں گے اس میں، جہنم کو بھی بڑا غصہ آیا ہوگا، شہیقا وہی تفور، جوش مار رہی ہوگی، غصے میں ہوگی۔ جیسے کہ ہم اپنا وہ دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے پریشر کوکر، جب پریشر بن جاتا ہے آپ یقین مانیں اگر جلدی اس کو کھولے تو ہر چیز اس کے اندر نا ابل رہی ہوتی، جہنم بھی غصے میں جوش مار رہی ہوگی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، بھڑک رہی ہوگی غصے سے۔ اور پھر جب اس میں ڈالا جائے گا جہنم بھی جوش میں بولے گی، غصے ہوگی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، داروغے کو بھی غصہ آئے گا، یہ پیغمبر نہیں آیا تھا، کتاب نہیں آئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنے یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں یہ انجام بتایا گیا پھر بھی نہیں بچے۔ داروغے کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی اور وہ یہ سوال کرے گا تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی جہنم، اتنی وسیع جہنم، جب اس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ جہنم سے کہا جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں
اور ہے ڈالو، اور ہیں ڈالو، حل من مزید، جتنے بھی ہیں ڈالو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا لیں. تو آیت نمبر 30 تک آج ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آیت نمبر 31 سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی ہمارے لیے یہ بیٹھنا نفع مند بنا دیں اور ہمارے لیے علم نفع مند بنا دیں. اللہ تعالی ہمارا یہ علم جب ہمیں ضرورت پڑے اس علم کی ہمیں یاد آئے اور ہم برائیوں سے بچیں اور نیکیوں میں ہم سبقت لے جائیں. آمین ثم آمین.